السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ محترم مشارکین، دور شرعیہ لیول 1 عقیدے کے اس سبجیکٹ میں ہم ثلاثۃ الاصول و ادلتها کتاب پڑھ رہے ہیں، جسے ہم اصول ثلاثہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دین کے 3 بنیادی اصول، یہ دراصل قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالات کا جواب ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ یہ 3 وہ سوالات ہیں جو ہر انسان سے قبر میں ہونے والے ہیں۔ ان سوالات کا کیا جواب ہے اور ان سوالات کا جواب کون دے سکتا ہے، وہ اس کتاب کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ جو شخص ان سوالات کے تعلق سے دنیا کے اندر علم حاصل کیا، جانا اور پھر اسی کے مطابق اس نے عمل کیا، تو قبر میں ان سوالات کا جواب دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک انسان جو اللہ رب العالمین کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اللہ رب العالمین کی خالص بندگی وہ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پابندی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ اور اسی طرح دین اسلام یہ کون سا دین ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ یہ وہی دین ہے جو اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے پسند کیا ہے۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسلام ہی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، تو یہ اسلام یہ صرف ایسا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دعوت دی ہے، بلایا ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ قابل قبول دین ہے، جو ہر نبی کا دین تھا، تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا۔ تو اگر کوئی انسان دین اسلام کو وہ جانتا ہے اور دین اسلام کے احکام کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، تو یقینی طور پر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا اور قبر میں اس سے فرشتے سوال کریں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو وہ یقینی طور پر جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جس کی میں ہمیشہ عبادت کرتا رہا، جس کی میں ہمیشہ اطاعت کرتا رہا، فرما برداری کرتا رہا، جس کی رضا خوشنودی میں دنیا کے اندر چاہتا تھا، طلب کرتا تھا۔ اور جب اس سے سوال ہوتا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، کس دین پر تم عمل کر کے آئے ہو، تو وہ جواب دے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میں اسلام کے مطابق زندگی گزار کر یہاں پر پہنچا ہوں۔ اگر اس سے سوال ہو کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا رسول بنا کر، تو وہ کہے گا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر وہ ایمان لایا تھا اور جن کی وہ اتباع کرتا تھا، جن کی وہ پیروی کرتا تھا، جن کے سنتوں کو وہ اپناتا تھا، جن کے طریقوں پر وہ چل کر ہمیشہ جو ہے کامیاب ہوتا تھا۔ تو جو شخص اللہ کون ہے جانتا ہوگا، دین اسلام کیا ہے جانتا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں وہ جانتا ہوگا، تو یقینی طور پر قبر میں وہ ان سوالات کے جوابات دے گا، جب کہ اس پر اس کی زندگی گزری ہے، اس کے مطابق اگر اس کی زندگی گزری ہے تبھی یہ ممکن ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ کسی کو علم ہے کہ اللہ کون ہے کیا ہے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا. اس کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم نہیں کیا. اسے معلوم ہے دین اسلام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دین اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کی پابندی اس نے نہیں کی. تو ایسا شخص صرف علم ہونے کی وجہ سے کیا وہ قبر میں جواب دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جو عملی طور پر علم اور پھر ساتھ میں عملی طور پر ان چیزوں کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، ان کے مطابق عمل کرتا ہے، وہی اپنی قبر میں ان سوالات کے جوابات دے پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب ہم قبر میں پہنچ جائیں اور ہم سے یہ سوالات ہوں تو ان سوالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیں. ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منکر اور نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی دے. ٹھیک ہے، ثابت قدمی دے، یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اے اللہ قول ثابت کے ذریعے سے یعنی کلمہ توحید کے ذریعے سے ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ثبات قدمی عطا فرمائیے، اسی پر ہمیں قائم کیجیے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کا جو آغاز کیا ہے تو اس کتاب کے جو اصل ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ کے چند شاگردوں نے انہی کے 3 ایسے کتابچے کہیے یا پھر 3 ایسے مقدمات کو رکھا ہے، پریفیس کو رکھا ہے جو اس کتاب سے بالکل میچ کرتے ہیں. تو کتاب پڑھنے سے پہلے ہم مقدمہ پڑھ رہے تھے، پریفیس پڑھ رہے تھے، جس کے اندر 3 جو ہے الگ الگ باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات جو بیان کی گئی ہے جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا وہ یہ ہے کہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. ہم پر ضروری ہے کہ ہم 4 ایشوز کو جان لیں، 4 مسائل کو جان لیں. اس کے اندر علم، عمل، دعوت اور صبر. علم کے اندر ایمان ہے کہ ہم پہلے جانیں گے اللہ تعالیٰ کون ہے اور پھر اس پر ایمان لائیں گے. علم، عمل، اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے. دعوت، اسی کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں گے. صرف ہم مسلمان ہیں اتنا کافی ہے نہیں، ہم جو ہے دوسروں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیں گے، دوسروں کو بھی اسلام کیا ہے ہم بتائیں گے، اپنے عمل کے ذریعے سے اور قول کے ذریعے سے بھی، زبان سے بھی بتائیں گے اور عمل کر کے بھی بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے. اور چوتھی چیز صبر ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں، تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس بات کو قبول کر لیا جائے. لوگ کبھی مخالفت پہ اتر آتے ہیں اور پھر ستانے لگتے ہیں، پریشان کرنے لگتے ہیں. تو ایسی صورت میں صبر کرنا ضروری ہے، صبر کرنا چاہیے. فوراً لوگوں پر بد دعا کر دینا، فوراً لوگوں سے مایوس ہو جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. ہمیشہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسے سمجھیں ہم، اور پھر ان کے حق میں ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہیں توفیق دے، صحیح بات کی رہنمائی اللہ رب العالمین انہیں جو ہے فرما دے. اس کے تعلق سے ہمیں دعائیں بھی کرنا چاہیے. اور اگر کچھ مصیبت یا کچھ پریشانی، کچھ تکلیف، کچھ اذیت ان کی جانب سے جو ہے ہمیں پہنچ رہی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. بد دعائیں نہ کریں، اللہ فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں کو برباد کر دے کیونکہ میں نے اسے حق بتایا تھا لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا. نہیں، دعا کیجیے، مزید دعا کیجیے کہ اللہ انہیں جو ہے ان پر رحم فرمائے، انہیں ہدایت دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے ہمارے لیے. الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ دوس کے سردار آئے تو فیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام قبول کر لیے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب جا رہا ہوں اپنی قوم کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف، میں انہیں اسلام کی طرف بلاؤں گا، اتنا بہترین دین ہے، اس دین کو وہ فالو کریں. لہٰذا وہ گئے اور لوگوں کو جو ہے انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، دین اسلام کی طرف بلایا. لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی. اب انہیں غصہ آ گیا. وہ سردار ہیں، بڑے ہیں قوم کے، ایک بات بیان کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں. یہ ناراض ہو گئے، افسوس میں چلے گئے.
لہٰذا وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبیلے دوس کے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھائے تو یہ سمجھا گیا کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیں اور اب تو قبیلے دوس والے ہلاک ہو جائیں گے، وہ قبیلہ ہلاک ہو گیا، وہ لوگ جو ہے برباد ہو جائیں گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ اللہم اہدی دوسن وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دیجیے اور انہیں ہمارے پاس لے آئیے۔ تو یہی طریقہ، یہی انداز مجھے اور آپ کو بھی اپنانا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا ہم انہیں اچھی بات بتائیں۔ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو الحمدللہ، اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کے حق میں ہم دعائیں کریں، اور مزید الگ الگ انداز سے کس طرح ہم سمجھا سکتے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کے خلاف خواہ مخواہ جو ہے بد دعائیں کرتے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو میسرین، آسانی کرنے والے بنا کر بھیجا ہے، مشکل اور پریشانی یا پریشان کرنے والے بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اس کے لیے مولف رحمہ اللہ نے دلیل دی سورۃ العصر کی، کہ سورۃ العصر کے اندر یہی پیغام دیا جا رہا ہے، علم، عمل، دعوت اور پھر جو ہے صبر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ ہاں وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے۔ علم کے اندر میں نے کہا ایمان بھی شامل ہے۔ ایمان کب لائیں گے؟ پہلے آپ علم حاصل کریں گے، اس کے بعد ایمان لائیں گے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کے لیے دلیل دی گئی سورہ محمد کی وہ جو ہے آیت ہے۔ تو علم، اس کے اندر جو ہے ایمان شامل ہے۔ جب آپ علم حاصل کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، تو آپ اللہ پر جو ہے ایمان لائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، نیک عمل کیے، جو بھی بات انہیں معلوم ہو رہی تھی اس پر جو ہے وہ عمل کر رہے تھے، اسے فالو کر رہے تھے۔ وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق کی وصیت کر رہے تھے۔ دیکھیے یہ حق بات ہے، آپ بھی اس پر عمل کیجیے، حق کی وصیت کر رہے تھے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی بھی تلقین کر رہے تھے، وہ خود بھی صبر کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں سورۃ العصر کے اندر شامل ہیں، اور سورۃ العصر سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ مولف رحمہ اللہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ جو انداز ہے بہت ہی بہترین ہے۔ جو بات وہ بیان کرتے ہیں اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے اس کے لیے دلیل پیش کی جائے، اور اکثر دلائل قرآن مجید سے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس سلسلے میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ احادیث سے بھی دلیل دیے جاتے ہیں، البتہ حدیث کے مسئلے کے اندر تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا حدیث وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا سا چیک کرنا پڑتا ہے۔ البتہ قرآن مجید کی آیتیں ایک معنوں میں تمام لوگ ہی جو ہے اسے قبول کرتے ہیں، تو لہٰذا آسانی سے وہ دلیل دی جا سکتی ہے، تو وہ ہمیشہ قرآن مجید کی دلائل جو ہے دیتے ہیں کسی بھی مسئلے کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے، اور احادیث سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں۔ جو بھی بات وہ بیان کر رہے ہیں یہ بات اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی، یہ بات قرآن کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوئی، بڑے بہترین انداز میں وہ جو ہے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ طالب علم کے لیے، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے مفید بات رہتی ہے۔ اس لیے کہ جو بھی بات بیان کی جا رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری یہ اپنی تھیوری ہے، یا پھر یہ میری اپنی سمجھ ہے، یا پھر میں ایسا سمجھتا ہوں، یا پھر فلاں ایسے سمجھ سے نہیں۔ جو سمجھ آپ کو دی جا رہی ہے، جو بات آپ کو بیان کی جا رہی ہے، وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کے لیے دلائل الحمدللہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مختصراً مقدمے کا جو دوسرا اور تیسرا حصہ ہے کوشش کریں گے کہ یہ پورا ہم جو ہے مکمل کر لیں۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر مولف رحمہ اللہ نے 3 ایشوز کو بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان تینوں باتوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا جو حصہ ہے مقدمے کا، پریفیس کا، اس کے اندر انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ جو ہے حنفیت کے تعلق سے، حنفیت کے تعلق سے، اور ایک معنوں میں توحید کا تعارف بھی اس کے اندر پھر سے دوبارہ پیش کیا گیا، اور عبادت
کیا ہے اور شرک عبادت کو کس طرح جو ہے برباد کر دیتی ہے، اس کو بھی انہوں نے جو ہے بیان کیا ہے۔ اقوام میں توحید کی اہمیت کو تیسرے پوائنٹ کے اندر جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی مقدمے کے تیسرے حصے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم مقدمے کا دوسرا حصہ جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ قال المؤلف رحمہ اللہ، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، اعلم رحمک اللہ، جان لیجئے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، جان لیجئے، انه يجب على كل مسلم ومسلمہ تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان تین باتوں کو جانیں اور اس پر عمل کریں، اس کے تعلق سے انہیں نالج بھی ہو اور پھر اس کے مطابق وہ ایکٹ اپون کریں، یعنی نالج بھی حاصل کریں، علم بھی حاصل کریں، اور جو علم انہیں حاصل ہوا ہے اس پر وہ عمل بھی کریں، اس پر وہ عمل بھی کریں۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، سب سے پہلی بات، ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى انا ارسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا۔ سب سے پہلی بات جو مؤلف رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے پیدا فرمایا ہے، ہم پیدا ہونے سے پہلے کچھ نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھا کہ جس کے تعلق سے کچھ بیان کیا جائے، وہ ایسی چیز تھا کہ جسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا، کون اسے جانتا تھا؟ کون اسے جانتا تھا؟ اس کا شمار ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا، کسی میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اسے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور عدم سے، بالکل ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت و شکل میں، بہترین حیت کے اندر، بہترین کیفیت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بہترین جسم کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ ان اللہ خلقنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ورزقنا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق بھی عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین، توحید ربوبیت کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب پیدا فرمایا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پیدا فرما دیا اور بس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جینے کے لیے اس دنیا کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کی۔ جب بچہ اب اس دنیا میں نہیں آیا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو وہاں بھی اللہ رب العالمین اسے غذا پہنچا رہا تھا، بہترین انداز میں اس کے رزق کا انتظام اللہ رب العالمین نے وہاں کیا تھا، اور جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین وہاں بھی اسے روزی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اور رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دیتا ہے۔ وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ پر اس کے رزق کی ذمہ داری ہے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے، اس کا رزق اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے۔ کس انداز میں اللہ تعالیٰ رزق فراہم کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ رزق جو ہے پہنچاتا ہے، سبحان اللہ، اگر انسان یہ سوچنے لگ جائے تو وہ حیران رہ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ رب العالمین اس کی روزی کا انتظام فرما رہے ہیں۔ کیا کچھ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نہیں کر رہے ہیں کہ اس انسان کو کھانے کے لیے کچھ جو ہے میسر آ جائے۔ ان اللہ خلقنا ورزقنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا۔ وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا،
اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کر دیا، ہمیں ہماری روزی روٹی کا انتظام کر دیا، تو ہمیں یوں ہی بیکار، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ بل ارسل الینا رسولا، ہماری طرف رسولوں کو بھیجا، ہماری طرف رسولوں کو بھیجا۔ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، خیر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، رسولوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نتیجہ ہے، اور بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ دیے ہیں، یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، انسان آنکھ سے دیکھ کر جو ہے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناک دی ہے، اور تمام جو ہے سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے وسائل اسے دیے ہیں۔ بہترین اسے دل دیا ہے، بہترین اسے اللہ رب العالمین نے دماغ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف انہی چیزوں کو دیکھ کر اب جاؤ حق کیا ہے تم معلوم کر لو، خالق کون ہے تمہارا تم خود دیکھ لو، تم خود جو ہے جان لو، تمہارا رازق کون ہے، تمہیں کون رزق دے رہا ہے، یہ تم ہی معلوم کر رہو۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے حیران انسان کو نہیں چھوڑا، رسولوں کو بھیجا اور ان پر وحی نازل کی، اور یہ رسول لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھیے اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تمہیں رزق دے رہا ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ تمہیں مانگنا ہے اس سے مانگو، تمہیں مانگنا ہے اس سے مانگو، عبادت کرنا ہے اس کی عبادت کرو، نظر و نیاز کرنا ہے اس کے لیے کرو، ذبح کرنا ہے اس کے لیے کرو، تمہاری ہر عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو بتلاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف پیدا کر کے رزق دے کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت کی اللہ رب العالمین نے فکر کی، اور ہماری ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور تاکہ وہ آئیں اور جو ہے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت بھی دی۔ فمن اطاعہ دخل الجنہ، اور اللہ رب العالمین نے جو رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے تو پھر اب بندوں پر یہ فرض کر دیا گیا کہ اس رسول کی وہ اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں، رسول کی بات مانیں۔ اگر رسول کی بات مانو گے تو تمہیں جو ہے جنت ملے گی، اور اگر تم رسول کی نافرمانی کرو گے، اس رسول کی اگر تم نافرمانی کرو گے، اس کی بات نہیں مانو گے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سورۃ النساء آیت نمبر 13، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین باغات میں داخل فرما دے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اسے داخل فرما دے گا، ایسی جنت کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیتے ہیں، رسول کی اطاعت کر لیتے ہیں، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، اور جو حدود اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کیے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ لمیٹیشن ہے، رزق کے اندر تمہیں جو اس لمٹ میں رہنا چاہیے، یہ حلال ہے، اس کے باہر جاؤ گے تو پھر وہ حرام ہے، تمہیں جو ہے اس سے بچنا چاہیے، ساری چیزوں کے تعلق سے جو ہے بیان کر دیا گیا، حدود متعین کر دیے گئے، تمہیں انہی حدود کے اندر رہنا ہے، انہی لمٹس کے اندر تمہیں رہنا ہے، اس سے جو ہے پار تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اور جو ان حدود کو پھلانگے گا، ہاں ان حدود سے باہر جانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل فرمائے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب جو ہے تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، وہاں پر وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ اصل جو کامیابی ہے انسان کی، عزت، شرف، مقام، مرتبہ، منزلت، خوشی، سعادت مندی، نیک بختی رسول کی اطاعت کے اندر ہے۔ رسول کی نافرمانی کرو گے،
رسول کی نافرمانی کرو گے تو یقینی طور پر وہاں پر ذلت ہے، رسوائی ہے، وہاں پر نقصان ہے، خسارہ ہے، اور پھر ٹھکانہ ان کا جو ہے جہنم ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فالکمال فی کمال طاعت اللہ ورسولہ باطنا و ظاہرا، اصل کمال انسان کا یہی ہے، انسان کا کمال، انسان سب سے بہترین وہی ہے کہ جو اللہ اس کی رسول کی اطاعت کے اندر کمال کو اپنائیں، جو اللہ اس کے رسول کو یعنی مانے، ان پر ایمان لائے اور پھر ان کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں، اسی کے اندر انسان کے لیے کمال رکھا گیا ہے، ظاہراً و باطنا، چاہے وہ جو ہے اس کا تعلق ظاہری چیزوں سے ہو یا پھر جو ہے باطنی چیزوں سے ہو۔ ظاہریت کے اندر بھی باطنیت کے اندر ہر اعتبار سے انسان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، اور اس کے لیے مولف رحمہ اللہ نے دلیل دی۔ سبحان اللہ، جیسا کہ میں نے بتایا جو بھی بات بیان کی جا رہی ہے اس کے لیے آپ کو ایویڈنس کے طور پر قرآن مجید کی آیت پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے رسول کی بات مانیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، رسول کی بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مزمل آیت نمبر 15 اور 16۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم، اے لوگوں ہم تمہارے جانب ایک رسول کو بھیج رہے ہیں جو تم پر گواہ ہے، جو تم پر گواہ ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات آ گئی یا کوئی نئے رسول آ گئے، اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کی طرف جو ہے رسول بھیجا تھا، جیسے کہ ہم نے مثال دی گئی کہ فرعون کی جانب جیسے کہ ہم نے رسول بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، ویسے ہی تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تمہارا رویہ فرعون کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی بات نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لایا، وہ بات نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسے جو ہے سختی کے اندر جو ہے پکڑ لیا، بڑی سخت اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے گرفت فرمائی، اور اسے عذاب میں اللہ رب العالمین نے پکڑ لیا، اور اسے اور اس کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا پانی کے اندر۔ اور جب اسے پانی کے اندر ڈبویا جا رہا تھا یا پھر جب وہ ڈوب رہا تھا تو فوراً اس نے جو ہے یہ کلمہ کہا اور کہا کہ میں جو ہے ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر یا اس الہ پر، اس معبود پر جسے بنی اسرائیل بھی اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل، اب تم ایمان لا رہے ہو، اس سے پہلے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اب موت کے در سے تم یہاں پر ایمان لا رہے ہو۔ اب یہاں پر جب ایک مرتبہ انسان موت کو دیکھ لے، فرشتوں کو دیکھ لے، تو پھر اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے موقع ہے توبہ کرنے کا۔ تو رسول کی اطاعت اگر کوئی کرتا ہے تو اسے جنت ملے گی، نافرمانی کرتا ہے تو اسے جو ہے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی بھیجا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جانب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون نے موسیٰ کی بات نہیں مانی علیہ السلام، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے سختی کے ساتھ جو ہے پکڑ لیا۔ تو لہٰذا یہاں پر بتایا جا رہا ہے دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں، اشرف ہیں، اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو یقینی طور پر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، تم بھی جو ہے برباد ہو جاؤ گے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے اطاعت کے تعلق سے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7280، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد، ہر امتی جنت میں جائے گا، ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کوئی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرتا ہے، جو میری بات مانتا ہے، میری اتباع و پیروی کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس نے انکار کیا، اس نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، جنت میں جانے سے گویا کہ اس نے جو ہے انکار کر دیا۔ تو پوری مکمل جو ہے
سعادت مندی خیر جو ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ بھی توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں۔ ربوبیت میں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اور مدبر بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، ہماری زندگی کو چلانے والا، یہ سارے انتظامات کرنے والا وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ کوئی اور نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو ہے دنیا کے یا پھر کسی چیز کے کچھ انتظامات ہو کائنات کے، ہرگز نہیں۔ چاہے وہ بارش برسانا ہو یا بچوں کا جو پیدا ہونا ہو، یا کسی کا مرنا ہو، یہاں سے جو ہے وفات پانا ہو، انتقال کر جانا ہو، ہر چیز کی تدبیر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ ہر چیز کا نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ رب العالمین چلا رہے ہیں۔ تو رب کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کیا؟ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، ہماری زندگی کا، ہماری تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس کائنات کا مالک اللہ رب العالمین۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو تدبیر کی جا رہی ہے، جو ایک نظام چل رہا ہے، اس نظام کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ دنیا کو چھوڑیے، انسان کے جسم کے اندر جو نظام چل رہا ہے، انسان سانس لے رہا ہے، سوچ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پھر اس کا یہ کھانا پینا کس طرح جو ہے ہضم ہو رہا ہے، کس طرح سے جو ہے اس کا ویسٹ جو ہے نکل رہا ہے، اور اس کی زندگی کس طرح جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، خون کیسے اس کا جو ہے بن رہا ہے، طاقت اس کے پاس کیسے آ رہی ہے، سوچنے سمجھنے کی کیسی صلاحیت اس کے پاس آ رہی ہے۔ اسی نظام کو اگر دیکھ لیں تو یقینی طور پر انسان اللہ کی بڑائی کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ کی وہ بڑائی تسلیم کرے گا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے بہترین انداز میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، اور کتنے بہترین انداز میں اللہ رب العالمین انسان کی جو ہے پرورش کر رہے ہیں، انسان کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیسے پلاننگ کرتا ہے، کیسے ہمارے لیے تدبیر کرتا ہے، ہمارے معاملات کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے، کیسے تدبیر کرتا ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہم جو ہے کبریائی اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ تو توحید کے اندر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں، توحید ربوبیت کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں اکیلا جانیں۔ ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا مدبر ہے۔ کائنات کا نظام بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی چلا رہے ہیں۔ تو رب کے اندر یہ تینوں کوالٹیز ہوتی ہیں، جس کے اندر یہ تین کوالٹیز ہے وہی رب کہلایا جائے گا۔ جو خالق ہے، جو مخلوق ہے، وہ رب کبھی نہیں بن سکتے۔ جو مالک ہے، جو مملوک ہے، وہ کبھی رب نہیں بن سکتے۔ جو مدبر ہے، جو خود جو ہے جس کے لیے دوسرے لوگ سارے جو ہے انتظامات کر رہے ہوں، یا تو یقینی طور پر جو ہے وہ رب نہیں بن سکتا۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت کے اندر ہم اکیلا مانیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، رزق ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہماری زندگی کے تمام معاملات اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، تو عبادت کے مستحق بھی اللہ رب العالمین ہیں۔ عبادت بھی اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ توحید الوہیت، ہماری تمام عبادتوں کا اکیلا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ہماری تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، تو لہٰذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اور توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو کتاب و سنت کے اندر آئے ہیں، صحیح طریقے سے جو ثابت ہوئے ہیں، ہم انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو موسوم کریں گے، انہی ناموں کو اللہ کے لیے ثابت کریں گے۔ جن ناموں کی نفی کی گئی ہے، ہم ان ناموں کی نفی کریں گے۔ اللہ کے بارے میں جو اللہ کے کلام نے، قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیے ہیں، وہی ہم تسلیم کریں گے۔ جن باتوں سے اللہ اس کے رسول نے جو ہے روک دیا ہے یا منع کر دیا ہے، ہاں، اس کا جو ہے ہم انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ اللہ، یہ اسم جلالہ ہے، یہ لفظ جلالہ ہے،
اللہ رب العالمین کا نام ہے، تو یہ نام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے گویا کہ نفی کی ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کا انکار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کو کبھی اونگ نہیں آتی، تو ان چیزوں کا ہم انکار کریں گے، اور جو نام ثابت کیے گئے ہیں وہ نام ہم ثابت کریں گے، اور اس کے اندر بھی ہم تحریف نہیں کریں گے، تبدیلی نہیں کریں گے، معنی کے اندر چینجز نہیں کریں گے، اور اسی کے اندر تعطیل نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ کچھ ناموں کو لے رہے ہیں کچھ ناموں کو چھوڑ رہے ہیں، تو تحریف کے بغیر، تعطیل کے بغیر، جیسا کتاب و سنت کے اندر جو ہے یہ نام آئے ہیں انہی کو جو ہے اسی انداز میں ہم ان ناموں کو جو ہے قبول کریں گے۔ تو یہ تینوں توحید کی قسم ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں، اللہ تعالیٰ کو کس میں ہم ایک جانیں گے، یکتا مانیں گے، اس کے ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اور اس کے اسماء و صفات میں۔ تو توحید کے تعلق سے یہاں پر، اور خاص طور سے توحید ربوبیت کے تعلق سے بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق فراہم کر رہا ہے، رسولوں کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، تو رسولوں کی اطاعت کرنا چاہیے، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ دوسری بات جو بتائی جا رہی ہے، دوسری بات کہ جس پر عمل کرنا، جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، وہ یہ ہے ان اللہ لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدلیل قوله تعالی وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا۔ جان لو کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے ساتھ عبادت کے اندر کسی کو شریک پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی توحید میں پارٹنر نہیں بنایا ہے، ایسوسیٹ نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، تو یہ پیدا کرنے والا اکیلا اللہ رب العالمین ہے، وہاں پر کوئی اور جو ہے پیدا کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو رزق دینے میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہاں پر کوئی اور ایسا نہیں ہے جو لوگوں کو رزق دیتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی توحید کے اندر کسی کو ہم شریک پارٹنر نہیں بنائیں گے، پارٹنر جو ہے ہم نہیں بنائیں گے۔ کسی کو ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ دیکھیے، جیسا کہ لوگ کہا کرتے تھے، یہ فرشتے گویا کہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کر دیا، اور فرشتے جب چاہیں بارش برساتے ہیں، جب چاہے ایسا کرتے ہیں۔ ایسا ہونے والا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سارا نظام صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو جو ہے کچھ تصرفات دے دیے، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں دے دیے کہ جو وہ عطا کر سکتے ہیں، کسی کو جو ہے حیات دینا ہو، کسی کو موت دینا ہو، کسی کی رزق میں برکت دینا ہو، کسی کو بیمار کرنا ہو، کسی کو شفا دینا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے خاص بندوں کو، اچھے بندوں کو، عبادت گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرنے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتا۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی ہی نہیں ہوگا کہ اس کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا جائے۔ لا ملک المقرب ولا نبی مرسل، نہ ہی کسی مقرب ترین فرشتے کو، ایسا فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ قریب ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنا لیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی بھیجے ہوئے رسول کو۔ رسولوں کا مقام و مرتبہ یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ جو ہے کائنات کے اندر کچھ تصرف نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ عبادت کے مستحق ہیں۔ عبادت کے مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے لیے دلیل دی گئی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ الجن آیت نمبر 18، کہ مسجدیں صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور دعا کا لفظ کتاب و سنت کے اندر یا خاص طور سے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد عبادت لی گئی ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت بندگی ہرگز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہی نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک بنا لے، نہ ربوبیت کے اندر، نہ الوہیت کے اندر، نہ اسماء و صفات کے اندر۔
اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم، سورہ زمر آیت نمبر 7۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی، تمہاری جو ہے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، اسے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بندے اللہ کے ساتھ کفر کریں، شرک کریں، اللہ کے نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اللہ کا شکر کرتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، اس کی توحید کا جو اقرار کرتے ہو اور کہتے ہو اے اللہ تیرا شکر ہے، جو نعمت مجھے ملی ہے اے اللہ وہ صرف اور صرف تیری جانب سے ہے، اے اللہ وہ صرف اور صرف تیری جانب سے ہے۔ جب بندہ یہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس سے جو ہے خوش ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز بتائی گئی فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ، اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہے، اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، صرف اس کی عبادت کرو۔ اور دوسری بات وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس بات سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، اختلاف مت کرو، سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1715۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شرک سے راضی نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر دوسروں کو شریک کر لیں کہ ہم جو ہے فلاں بزرگ کے نام پر جو ہے ذبح کرتے ہیں، ہم فلاں بزرگ کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز اسے پسند نہیں فرماتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بہترین مقرب ترین فرشتہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی محترم معزز کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو، کسی کو اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں ایز اے پارٹنر جو ہے تسلیم کرتا ہی نہیں ہے۔ کوئی جو ہے اس کے سوا عبادت کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ فالدعاء يطلق في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها تعظيما له، شریعت کے اندر خاص طور سے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی دعا صرف اور صرف اللہ سے ہونا چاہیے، یا دعا مت کرو، یا دعا تم جو ہے غیر اللہ کو مت پکارو، جو کہا جا رہا ہے اس سے مراد عبادت ہے، کیونکہ تم غیر اللہ کی عبادت مت کرو، تم غیر اللہ کی عبادت جو ہے مت کرو۔ اور جب ہم غیر اللہ سے عبادت کا انکار کر رہے ہیں تو خود بخود عبادت کو کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جو ہے ہم ثابت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں اگر کوئی شریک ٹھہرا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ مشرکین عرب بھی کہتے تھے کہ یہ جو شریک ہیں، یعنی وہ لوگ بزرگان دین کو، فلاں بزرگ کو گویا کہ شریک ٹھہرا لیتے تھے کہ ان کے ذریعے سے دعائیں ہم جو ہے قبول کرواتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کے ذریعے سے ہم سفارش جو ہے کرواتے ہیں، یہ ہمارے لیے سفارشی بنتے ہیں۔ تو یہ جو الگ الگ جو ہے انہوں نے یہ سفارشی جو بنا لیے تھے یا جن کے واسطے سے یہ دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کا انکار کیا اور کہا کہ اللہ کی عبادت کے اندر کوئی شامل نہیں ہو سکتا، دعا خالص اللہ سے کرنا چاہیے۔ کہیں پر آپ نے پڑھا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ دعا آپ جو ہے نعوذ باللہ غیر اللہ سے کرو، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترمذی کی حدیث کے اندر کہ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جب بھی مدد طلب کرنا ہے اللہ سے مدد طلب کرو، یہ سکھایا گیا، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ غیر اللہ سے دعا کرنا یا غیر اللہ کے واسطے سے دعا کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، ان سے جب تم دعا مانگ رہے ہو تو یہی ان کی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے، تو لہذا دعا صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی ہونی چاہیے۔ تیسری بات جسے ایک مسلمان کو جاننا چاہیے اور جس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، وہ یہ ہے کہ ان من اطاع الرسول ووحد اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنایا. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قریب والدلیل قوله تعالی الی آخره. مولوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، اور جب آپ نے یہ مان لیا دوسرا پوائنٹ کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننا چاہیے، تو اب یہ بھی جان لو اے اللہ کی توحید کے ماننے والے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے، تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تمہیں محبت نہیں رہنی چاہیے. جو لوگ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، تو لہٰذا تمہیں ان سے برات کا اظہار کرنا چاہیے. ان سے محبت رکھنا یہ تمہارے شایان شان نہیں، حتیٰ کہ اگر وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تمہارے بھائی کیوں نہ ہوں، تمہارے بہن ہی کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا کفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، تو ہرگز جو ہے ان سے محبت نہیں رکھی جا سکتی. جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے ایک مومن کیسے محبت کرتا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے دلیل پیش کی اور کہا، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ایسی کسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یعنی جو مسلمان ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تم انہیں یہ ایسا کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایسے لوگوں سے وہ محبت کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، چاہے یہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، قبیلے قنبے والے کیوں نہ ہوں. جب یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو ایمان والے ان سے محبت نہیں رکھتے، ایمان والے ان سے محبت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے اس پر، یعنی جو لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ہاں جو غیر مسلم ہیں، ان سے برات کا یہاں پر اظہار کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر مومن پر یہ ضروری ہے کہ وہ ان سے برات کا اظہار کرے کہ یہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں، ہم اس سے راضی نہیں ہیں، ہم اس سے خوش نہیں ہیں، ہم اس سے راضی نہیں، ہم اس سے جو ہے خوش نہیں ہیں. اس بات کا جو ہے اعلان کرنا ہوگا. اس بات کا جو ہے اعلان ایک مسلمان کرتا ہی ہے کہ ہم اس بات سے راضی نہیں کہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں، لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگے، لوگ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر و نیاز مانیں. ہم اس کے لیے راضی نہیں ہیں اور ہم اس پر کبھی خوش نہیں ہو سکتے، کبھی خوش نہیں ہو سکتے، اور ایسے لوگوں سے ہم کبھی محبت نہیں کریں گے. اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے وہ محبت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے کیا انعام ہے بتایا جا رہا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو بٹھا دیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. نمبر 1، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید سے، اپنی نصرت سے، اپنی جانب سے ان کی مدد فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ یہ صحیح معنوں میں مومن ہے، یہ مومن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو لکھ دیا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تائید، نصرت، مدد کا بھی جو ہے وعدہ فرمایا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور پھر تیسرا انہیں یہ نعمت یا انعام ملے گا کہ اللہ رب العالمین انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے جو ہے نہریں جاری ہیں، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. چوتھا انعام یہ دیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا. پانچواں انعام، اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، یہی جماعت اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے.
अल्लाह की जमात ही कामयाब होने वाली है। तो जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी करते हैं, उनसे वो मोहब्बत नहीं रखते, चाहे वो उनके बाप दादा ही क्यों ना हो, चाहे वो उनकी बीवी बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, दो सहबा भी क्यों ना हो, वो उनसे मोहब्बत नहीं रखते। अल्लाह ताला ने इनके लिए ईमान का वादा किया, इनके लिए नुसरत और तायीद का अल्लाह ताला ने वादा किया, इनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया, इनके लिए अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा का वादा किया कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाएगा और वो अल्लाह ताला से राज़ी हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने कहा यही जो है वो गिरोह है, वही ये जमात है जो अल्लाह की जमात है। जो अल्लाह की जमात है वो यही है जो अल्लाह और आखिर के दिन पर ईमान रखते हैं और उन लोगों से क़त्ई मोहब्बत नहीं करते जो अल्लाह से कुफ्र करते हैं। गोया कि अलवला वलबरा का यहाँ पर जो है जो कायदा है, जो उसूल है, इस्लामी उसूल है, वो बयान किया जा रहा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, तो लिहाजा जो अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो भी अल्लाह के लिए। हम उनसे मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के लिए। और जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं तो हम उनसे नफ़रत करते हैं अल्लाह के लिए। हम उनसे जो नफ़रत करते हैं वो किसी ज़ाती गर्ज़ से नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए हम उनसे जो है नफ़रत करते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले हैं। यहाँ पर कायदा जो है याद रखें कि गैर मुस्लिम से बरात का इजहार किया जा सकता है कि हम अल्लाह का इनकार करने वाले जो लोग हैं या जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उनसे हम बरात का इजहार करते हैं कि हम उनसे बरी हैं, हम उनसे बरी हैं, हम उनसे दूर हैं। अलबत्ता बाज़ मुसलमान ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, गुनाह करते हैं, तो क्या हम उनसे भी बरात का इजहार करेंगे? उनसे हम बरात का इजहार नहीं करेंगे कि हम फ़लाँ मुसलमान से बरात का इजहार करते, फ़लाँ मुसलमान से बरात का इजहार करते। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता आप इतना कह सकते हैं कि जो वो नाफरमानी कर रहा है हम उससे बरात का इजहार करते हैं, जो वो गुनाह का काम कर रहा है हम उससे बरात का इजहार करते हैं। तो गोया कि यहाँ पर जो फ़र्क हो रहा है गैर मुस्लिम के ताल्लुक़ से जो बयान किया जा रहा है कि वो और उसका अमल, उसका वो जो गुनाह है, हम सब से बरात का इजहार करते हैं। मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो गुनहगार हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, तो मुसलमान से बरात का इजहार नहीं किया जाएगा, बल्कि जो उसने गुनाह किया है, जो गुनाह उसने किया है, जो गलती वो कर रहा है, उससे हम बरात का इज़हार करेंगे कि ये जो है नहीं होना चाहिए, इसको हम जो है पसंद नहीं करेंगे। अलबत्ता चूँकि वो मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान लाने वाला है, हम उससे उसी कदर जो है मोहब्बत रखेंगे, हम उससे उसी कदर जो है मोहब्बत रखेंगे। अब जब बात ये बताई जा रही है कि गैर मुस्लिम जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाले हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते, जिसने उन्हें पैदा किया, जो उन्हें खिला रहा है, पिला रहा है, वो लोग उसकी इबादत नहीं करते जिसने उन्हें ज़िंदगी दी है, तो फिर ऐसे लोगों से नफ़रत करना, बरात का इजहार करना, ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का हिस्सा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जो है नाहक कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें नाहक कत्ल कर दिया जाएगा, या जो है उनके माल पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, उनके ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, या फिर जो है उनकी इज़्ज़तों से खिलवाड़ किया जाएगा। हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अलबत्ता जब वो मामला जो है जिहाद का होगा तो वो बात एक अलग होगी। अलबत्ता अगर जो है आम तौर पर जैसे हम जो है हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, जहाँ पर मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, तो वहाँ पर हम उनके दीन से जो वो कुफ्र कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ, उससे हम हरगिज़ मोहब्बत का इज़हार नहीं करेंगे। इंसानियत के नाते उनसे हम जो है डील करते हैं, इंसानियत के नाते, पड़ोस होने के नाते जो है हम उनसे उतना ही जो है गोया के ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब वो जो कुफ्र वो कर रहे हैं उससे जो है हम हरगिज़ राज़ी नहीं हैं, हम उससे हरगिज़ राज़ी नहीं हैं। इसीलिए जो है कहा गया कि गैर मुस्लिमीन की मुशाबहत भी नहीं करना चाहिए। उन जैसे कपड़े, उन जैसा जो है लिबास, उन जैसे तौर तरीक़े या उनके कल्चर को भी अपनाना नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर तुम उनके कल्चर को अभी अपनाओगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनसे मोहब्बत करने लगोगे, जो वो कुफ्र कर रहे हैं अल्लाह के साथ, अल्लाह को जो वो नहीं मान रहे, तुम इससे भी मोहब्बत करने लग जाओगे, और ये मोमिन कभी नहीं कर सकता, तो लिहाजा दूर रहना चाहिए, इनके कल्चर को जो है अपनाना नहीं चाहिए। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, अबू दाऊद की हदीस, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की, जैसा
وہ کر رہے ہیں، ان کے طور طریقوں کو جو اپنایا، ان کے کلچر کو جو اپنایا، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا اپنا ایک کلچر ہے، مسلمانوں کا اپنا ایک دین ہے، ان کا ایک معنوں میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین انداز ہے۔ مسلمان اسی کو جو ہے اپنائیں گے، اسی کو جو ہے اپنائیں گے۔ غیر مسلمین کے کلچر سے جو ہے مسلمان جو ہے متاثر کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو برات کا اظہار ہے، یہ جو برات کا اظہار ہے، وہ ہر اعتبار سے نظر آنا چاہیے۔ قلبی اعتبار سے کہ اللہ کے ساتھ جو کفر کیا جا رہا ہے ہم اس سے راضی نہیں ہیں، ہم اس سے خوش نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح زبان سے بھی کہ ہم جو ہے ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، زبان سے بھی اس کا اظہار، اور اپنے طور طریقے یا پھر جو ہے اپنے عمل سے بھی جو ہے اس کا اظہار اس انداز سے ہونا چاہیے کہ غیر مسلمین کے کلچر سے ہم جو ہے دور رہیں۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہے، اسلام نے جو احکامات دیے ہیں، ہم جو ہے اسے فالو کریں گے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مسلمان بہت زیادہ جو ہے خاص طور سے وہ مسلمان جو ایسی آبادی میں رہتے ہیں جہاں پر مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے، اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی نظر آتی ہے۔ یا تو ایسے لوگ رہیں گے جو جیسا کہ میں نے کہا ناحق ان پر ظلم کر دیں گے، نہیں، کسی غیر مسلم پر ناحق ظلم کرنا یہ کسی بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض کا نہیں، ہم ان سے نفرت کرتے تو ہم انہیں جو ہے قتل کر دیں گے یا ہم انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ شریعت اس کی ہرگز تعلیم نہیں دیتی ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے انہیں قتل کر دیں گے یا کوئی جو ہے خودکش بم دھماکوں کے ذریعے سے جو ہے نقصان پہنچائیں گے، یہ دین کا حصہ ہرگز نہیں ہے۔ شریعت اس کی تعلیم ہرگز نہیں دیتی ہے، شریعت اس کی تعلیم ہرگز نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ساتھ میں رہ رہے ہیں اور ایک ٹریٹی کے ساتھ، ایک معاہدے کے ساتھ ساتھ میں رہ رہے ہیں، تو پھر ہم انسانیت کے ناطے جو ہے یقینی طور پر تعلقات رکھیں گے، پڑوسی ہونے کے ناطے، ہاں، جان پہچان جو ہے یقینی طور پر جو ہے رہے گی، اور ہم جو ہے برابر اسلام کا پیغام، اسلام کیا ہے، اللہ کون ہے، انہیں جو ہے بتاتے رہیں گے۔ البتہ وہ جو کفر کر رہے ہیں اس پر ہم راضی نہیں رہتے، اس پر ہم راضی نہیں رہیں گے، بلکہ اس سے ہم جو ہے برات کا اظہار کرتے ہیں، اس سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ 3 پوائنٹس ہیں جنہیں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا اور کہا کہ ان 3 پوائنٹس پر ہر مسلمان مرد اور عورت کو عمل کرنا چاہیے، اسے جان لینا چاہیے اور اس پر عمل بھی اسے کرنا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ توحید اور ربوبیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، رسولوں کو بھیجا، تو رسولوں کی اطاعت ہونی چاہیے، رسولوں کی فرما برداری ہونی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ توحید و الوہیت کے تعلق سے بتائی گئی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی عبادت کے اندر پارٹنرز بنانے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ان اغنى الشرکاء یعنی شرک، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میں تمام جو ہے پارٹنرز سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ من اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے میری عبادت کے اندر کسی کو شریک کر لیا تو پھر میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کی عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ ہاں، عبادت خالص جب کی جاتی ہے، خالص جب عبادت کی جاتی ہے، وہی عبادت اللہ رب العالمین کو قبول ہوتی ہے، وہی عبادت اللہ رب العالمین کو پسند ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے، جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے، رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو وہ اپنانے والا ہے، تو پھر ایسا شخص ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناتا جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی کی جا رہی ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کفر ہو رہا ہے، تو پھر غیر مسلمین سے، ہاں، کافروں سے، مشرکوں سے برات کا اظہار کرنا بھی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جب مسلمان اور غیر مسلم ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو وہاں پر کچھ لمیٹیشنس ہیں، کچھ پابندیاں ہیں۔ یقینی طور پہ انسانیت کے ناطے سارے معاملات جو ہے اسی انداز سے کیے جائیں گے، دیکھے جائیں گے، البتہ ان کے دین کو پسند کرنے لگنا، ان کی دین کی چیزوں کو، ان کے مذہب کی چیزوں کو جو ہے، ان کے دھرم کی چیزوں کو اپنانے لگنا، جیسا عام طور پر جو ہے مسلمان نادانی میں کرتے ہیں، ہاں،
دیپاولی کے اندر جو ہے وہ پٹاخے پھوڑنے کا ہو، یا سنکرانتی کے اندر جو ہے پتنگیں اڑانے کا ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ایسی چیزیں جو ان کے دھرم سے تعلق رکھتی ہیں. مسلمان کا اپنا ایک کلچر ہے، مسلمان کا اپنا دین ہے، انہیں اسی اعتبار سے اسے رہنا چاہیے، اس لیے کہ منع کیا گیا ہے. اگر تم ان کے کلچر کو اپناؤ گے تو یقینی طور پر ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ان کے دین کو بھی گویا کہ اپنا لو گے. تو لہٰذا تمہیں ایک باؤنڈریز میں ایک باؤنڈری جو ہے مینٹین کرنی چاہیے، لمیٹیشن جو ہے ہونی چاہیے. ہاں البتہ دوست کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے یقینی طور پر معاملات کیے جائیں گے، اور انہیں ہم اللہ کی طرف جو ہے بلائیں گے، اللہ کا پیغام انہیں ہم جو ہے سنائیں گے. یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. چلیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ پریفیس کا مقدمے کا ایک تیسرا حصہ باقی رہ گیا ہے، جو ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ کلاس میں پڑھیں گے، اور پھر کتاب انشاءاللہ تعالی مستقل طور پر جو ہے شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسولوں کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول جو بات بتا رہے ہیں، رسولوں نے جو باتیں بیان کی ہیں، انہیں ماننے اور پھر ان پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کے نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو اپنانے والا بنائے، شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور شرک اور اہل شرک سے برات کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں سے، اہل ایمان سے محبت رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.